کوئی نہیں بولا سبحان اللہ، اللہ کی شان سن کر بھی چپ۔ سبحان اللہ، تو حکیم فیروز الدین اجملی فرماتے تھے دیواروں سے باتیں کرو وہ بھی چپ، تم سے باتیں کرو تم بھی چپ، کیا فرق ہوگا پھر؟ سبحان اللہ، الحمدللہ وکفا، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى، سبحان اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، قال تعالى في القرآن المجيد وبرهان الرشيد، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، سبحان اللہ، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المصطفى ورسولك المرتضى، وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جو محبت والوں کا درود و سلام ہے وہ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ مزہ تب ہے آواز میرے بھائی صوبیدار نور محمد سے گھر سے نکلے، نادرآباد کا راز کرے، مظفرآباد کا راز کرے، کراچی کے سمندر سے اوپر چھلانگے لگا کے پہلے طواف کعبہ کرے، پھر حضور کے قدموں میں آ جائے مدینے پاک میں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرمائے اے میرے صدیق و فاروق، ہم نے محفل کو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، قبولیت کی مہر بھی لگا دی۔ سبحان اللہ، سارے مل کر پڑھیں صلو علیہ بھائی جھوم جھوم کر پڑھیں، آواز پیاری کر کے برابر کر کے صلو گج بج کے پڑھو صلو، اس طرح بادل کرے تھے، اس طرح بلند آواز سے پڑھو صلو وے روز در بستان سرا حمدوں دیاں ہیں خوشنوا، پڑھتی ہیں نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ یہ صرف میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہی نہیں کر رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، بلبلیں، فاختائیں، مینائیں، چڑیاں، کبوتر، ہر پرندہ جانتا ہے کہ دنیا میں آئے اسی وجہ سے ہیں، یا اللہ کی تعریف ہو یا نبی پاک کی تعریف ہو۔ سبحان اللہ، تو ہم اپنے مقصد سے بڑے دور، ہم کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم اشرف المخلوق ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی سیر کرتے ہوں گے۔ وے روز در بستان سرا حمد ہوتیاں ہیں خوشنوا، پڑھتی ہیں نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ اور قمریاں، یہ پرندے ہیں قمریاں، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرکوب میں، پڑھتی ہیں اپنے ذوق میں کشفت تجا، سبحان اللہ، اور بلبلیں بھی کو بکو
کبھی ادھر کبھی ادھر کود کود کر، کبھی اس ٹہنی پر کبھی اس ٹہنی پر، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، یعنی ہر پھول کی خوشبو لے کر منہ کو معطر کر کے، منہ کو خوشبودار کر کے کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، پڑتی ہیں ہر دم چار سو حسنت جمیع، چڑیوں کے سن کر چہچہے، میں اور آپ تو نکمے، ہمیں کیا پتا چڑیاں کیا کہتی ہیں، ہمیں کیا پتا مینائیں اور طوطے کیا کہتے ہیں۔ خدا کی قسم در دادا حضور پہ جائیں تو دادا صاحب تو چڑیوں کی آوازیں جانتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے کامل ولی حضور غوث بہاء الدین غوث بہاء ملتانی رحمۃ اللہ شاہ رب عالم ملتانی، ان کے نام کو بھی سلام اور سلام۔ اور بارگاہ صحابیت میں سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مولا علی مشکل کشا، امام حسن حسین، پھر ان سے چل کر پوچھتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ سارے پرندے کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بولیاں سمجھتے بھی ہیں، ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ وہ یہی فرماتے ہیں جب یہ مل بیٹھتی ہیں چڑیاں تو چڑیوں کے سن کر چہچہے، ہم ہی نکمے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں غیبت چغلیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پیاری محفل کے صدقے ہماری زبان پر یا قرآن نازل کرے یا قرآن جاری کرے یا درود و سلام جاری کر دے، تاکہ برائیوں سے بچ جائیں۔ چند لمحوں کی محفل، لیکن امید ہے آئندہ سال اس وقت تک اس پیاری محفل کا ذائقہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے، قاری منیر صاحب صف اول کے قاری زینت القبا، اور یہ علامہ احمد رضا قاضی صاحب، آپ سب کو میرا پیغام، بلکہ پیغام اللہ رسول ہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ میرا نہیں تمہارا بھی، وہ کس کا رب ہے؟ ہم سب کا، جس کا بولا کرے، ہم سب کا، بند کر کے بولا کرے، ہم سب کا۔ اللہ کی غلامی کا ووٹ تم سے لے رہا ہوں، دنیا کی بات نہیں کرتا، دنیا کا کوئی ووٹ نہیں چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، مجھے چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کے محبت کا ووٹ چاہیے۔ ایسا کریم اللہ، ہر ذات ایسا رحیم اللہ، ایسا رزاق اللہ، ہماری جھولیاں صبح شام بھرے جا رہا ہے بغیر مانگے، محنت تھوڑی کرتے روزی بہت زیادہ دیتا ہے۔ وہ جو اتنا کریم اللہ ہو، حق بنتا ہے اس کریم والے اللہ کی شان بھی بلند آواز سے بیان ہو۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس کی بارگاہ میں دو شخص آئے، مجمع لگا، سب کا حساب ہوا، تو اللہ فرماتا ہے اے فلاں اور فلاں دونوں شخص، تمہارے کرتوت ایسے خطرناک تھے، کالے کرتوت تھے، تم نے کوئی کام تو کیا نہیں، تم نے میرے پاک نبی کی محبت نہیں کی، ان کا ادب نہیں کیا، ان کے فرمان کو نہیں مانا، تو تم جاؤ دونوں سیدھے دوزخ میں۔ اللہ کا فرمان استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ۔ اللہ حضور پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفل کے صدقے اور ذکر حسنین پاک کی شہادتوں کی محفل کے صدقے اللہ ہمیں نبی پاک کے ذکر کے صدقے دوزخ سے بچائے اور ان کے صدقے جنت نصیب فرمائے، آمین۔ کہ جنت میں بھی نبی پاک کے اور حسنین پاک کے قدمین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ صدیق و فاروق عثمان و علی کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ پاک ولیوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ، ایک تو دوڑ کے گیا، دوزخ کے بالکل قریب پہنچا، اور دوسرا دو قدم جاتا رک جاتا، دو قدم جاتا رک جاتا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا۔ اللہ نے دونوں کو بلا لیا، اللہ نے فرمایا دوڑ کے جانے والے، جب میں نے آرڈر دیا تو بھاگ پڑا دوزخ کی طرف، تجھے پتا ہے کہ کتنا خطرناک عذاب اس کے اندر میرا تیار ہے،
تو تجھے ڈر نہیں لگا؟ اس بندے نے بڑا پیارا جواب دیا، غور طلب جواب، ہمیں بھی توجہ کرنی ہے۔ وہ ایسا بندہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، جب میں نے نافرمانیاں کی اس کی سزا دوزخ بنی، اور آج تیرے سامنے تیرے آرڈر کو نہ مانوں، ڈس اوبے کروں، تو پھر پتہ نہیں کس درجے میں جاؤں۔ تو میں اس ڈر سے کہ تیری اور نافرمانی نہ کروں، تیرا حکم تھا، میں سر کے بل بھاگ پڑا۔ سبحان اللہ۔ میں نے دوسرے سے پوچھا، اس بات کو میں ابھی روک رہا ہوں، دوسرے سے پوچھا، تجھے بھی آرڈر دیا، وہ بھاگ پڑا، تو آرام آرام سے 2 قدم چل کے پھر رک جاتا ہے، پھر چل کے رک جاتا ہے، بار بار دیتا ہے، تو نے کیوں جلدی نہ کی، تو دوڑ کے کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا، میں نے دنیا میں علماء سے سنا تھا کہ ساری ماں سے زیادہ ماں کریم ہے پاک نبی کی اماں جان، سبحان اللہ۔ حسنین کی اماں جان بی بی فاطمہ پاک ساری ماں سے عظیم کریم ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ ساری کریمی ایک طرف، میرے نبی کی کریمی ایک طرف، لیکن سارے نبیوں رسولوں کی کریمانہ صفات ایک طرف اور ساری دنیا کی کریمانہ صفات ایک طرف، اے میرے اللہ پھر تیرا کرم سب سے زیادہ ہے۔ تو مجھے لگا بے شک تو نے آرڈر دے دیا، لیکن جب میں تجھے مڑ کے دیکھتا تھا، تجھے تو پتا ہے میں دوزخ کے ڈر سے آگے نہیں جا رہا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے تو مجھے معاف کر کے واپس بلا لے۔ بس اس بندے کا یہ عقیدہ اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، تم نے جن کے نام لیے ان پاک ہستیوں کے صدقے میں نے تجھے بھی دوزخ سے بچا لیا، تجھے بھی دوزخ سے بچا لیا، صرف بچا ہی نہیں لیا بلکہ جن کے تم دنیا میں وسیلے لے کر آتے تھے، تم جنت میں جا کے انہی کے نام کے درود و سلام کے سجدے پیش کرتے رہو۔ یہ میرے اللہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے۔ وقت بڑا کم ہے، میں تھوڑے وقت میں ابھی اللہ کی شان بیان کی، پھر نبی پاک کی بیان کروں گا، پھر صحابہ پاک کی چند باتیں، پھر امام حسن حسین بی بی فاطمہ کی، مولا علی مشکل کشا کی 2-4 منٹ کے اندر انشاءاللہ سب کو سلوٹ کر کے ان کو بھی راضی کر دیں گے، وہ راضی ہو گئے تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ سارے گھروں کے ذکر کی برکتوں سے پرنور ہو جائے گا، بھرپور ہو جائے گا۔ لہذا شرم نہیں کرنا، زور سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ زور سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کا کرم دیکھیے، اخلاق کریمہ دیکھیے، حسن اخلاق دیکھیے۔ آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک جاہل آیا، اونٹ سے نیچے اترا، میرے پاک نبی علیہ السلام اپنے گلے مبارک میں مبارک کندھوں کے اوپر سرخ رنگ کی دھاری والی بڑی مہنگی چادر، یمنی چادر کسی بادشاہ کی طرف سے تحفہ آیا تھا، اور آپ بڑے امیرانہ تحفے قبول نہیں فرماتے تھے، لیکن کہیں کہیں مجبوری ہوتی تھی قبول بھی فرما لیتے تھے، کسی کا تاکہ دل نہ ٹوٹے۔ اس وقت وہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی، گلے میں لٹکی ہوئی تھی، جس طرح یہ میرا شملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر بھی لٹکا ہوا تھا، چادر کا پلہ ادھر بھی لٹکا ہوا تھا۔ وہ نیچے اترا اور اس نے میرے نبی علیہ السلام کے شملے کو یوں پکڑ کے زور سے گھسیٹا، زور سے کھینچا، اس کے کھینچنے سے میرے عظیم کریم نبی کی گردن مبارک پر تھوڑی سی رگڑ بھی لگ گئی، اور ذرا سوچیں کہ گلے میں اگر کسی کے رومال ڈلا ہوا ہو یا کوئی پٹا ڈلا ہوا ہو یا کوئی چادر ڈلی ہوئی ہو اور کوئی زور سے کھینچے تو گردن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ذرا سوچیں میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے نبی نے تکلیف بھی برداشت فرمائی، اور جو اس نے کیا اس پر صبر بھی فرمایا۔ صحابہ کرام کی تلواریں نکل آئیں، اے اللہ کے رسول، اس نے یہ زیادتی کی ہے، اس نے جو کام کیا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے، سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ قربان جائے مدحا کے چہرے والے پر، ملیل کی زلفوں والے پر، یاسین کے چہرے والے پر، طٰہٰ کے چہرے والے پر، یعنی میلاد والے آقا پر، غمخوار آقا اور نبیوں کے تاجدار امت کے غمخوار آقا پر۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو، میں جانوں اور یہ جانے۔ صحابہ نے تلواریں واپس کر لی۔ اللہ کے نبی کی ہم باتیں نہیں مانتے، نہ نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، اور دعویٰ غلامی کا صحابہ نے غلامی کر کے دکھائی۔ اللہ کے نبی اشارہ فرماتے تھے، صحابہ کرام اس کام کو کر گزرتے تھے۔ صحابہ نے تلواریں واپس کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں جانوں اور یہ جانے، اب میں جانوں اور میں جانوں اور یہ جانے۔
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قاری منیر صاحب کہنے لگے، اب حضور فرمانے لگے، اے بدو تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اب تجھے اس زیادتی کا بدلہ چکانا ہوگا، میں تجھے اس کا ضرور 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 بدلہ دوں گا۔ بڑی محفل صحابہ کی ننگی تلواریں موجود، اس شخص نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہرگز بدلہ نہیں لے سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا۔ آج ہمارے سامنے کوئی ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین میں سے کسی کو، ہمارے کسی چچا یا تایا کو، یا کسی عالم دین کو، یا کسی پیر صاحب کو، مریدوں کے سامنے اگر کوئی زیادتی اس طرح کر جائے، پھر آگے یہ کہ آپ بدلہ نہیں دے سکتے، تو ذرا سوچیں اس وقت آپ پر کیا گزرے گی۔ آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ صحابہ کرام تو حضور کے حکم پر رک گئے۔ اب اللہ کے نبی کے فرمانے پر حضور نے فرمایا، میں تم سے بدلہ لوں گا۔ کہنے لگا، آپ ہرگز بدلہ نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ صحابہ نے پھر تلواریں نکالی، اللہ کے نبی مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ غصے سے بھر گئے، اللہ کے نبی پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت کو پیغام دیا کہ اللہ کا پیارا تو ہوتا ہی وہی ہے جو غصے کے وقت میں مسکراتا رہے۔ غصے کا جواب غصے میں تو ہر کوئی دیتا ہے، ہر کوئی دیتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، جو میں دیکھتا ہوں، جو نگاہ محمد دیکھتی ہے، وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میں بدلہ لوں گا، اس نے کہا آپ نہیں لے سکتے۔ جب تیسری بار اس نے کہا آپ نہیں لے سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بتا میں کیوں نہیں لے سکتا، میرے پاس میجورٹی بھی ہے، اسٹرینتھ بھی ہے، اتنے سارے لوگ بھی ہیں، تو اکیلا ہے، سب کے پاس تلواریں بھی ہیں، تیرا قیمہ کر دیں گے، تو کہتا ہے بدلہ نہیں لے سکتا۔ حضور کو تو پتا تھا کیوں نہیں لے سکتا، تو پھر حضور نے فرمایا تو ذرا خود بتا دے۔ کہنے لگا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ میرے پاک نبی، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے عطا فرماتے ہیں۔ بھائی جس کو مزہ ہے وہی بولے گا سبحان اللہ۔ اس نے کہا بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی میں نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ اچھائی میں دیتے۔ اللہ کے نبی جب مسکرا دیے تو سارے صحابہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ سب نے پھر یوں کہا، میرے نبی کی شان میں قصیدے شروع کر دیے، کہنے لگے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری جیا مزہ نہیں آ رہا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری جیا کنوں کماں تیرے جیا بھائی میں نے مانا میرے آدم صفی اللہ بڑے پیارے، جن کو آدم اچھے لگے، جن کو آدم اچھے لگتے ہیں، آدم صفی اللہ، میرے پیارے نوح نبی نجی اللہ، کوئی شک نہیں، میرے ابراہیم بڑے پیارے خلیل اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسماعیل ذبیح اللہ بڑے پیارے، میرے پیارے یوسف پیارے پیغمبر حسین اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ بڑے پیارے، سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ میرے پیارے پیغمبر بھی بڑے پیارے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں پیارا پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان پر کہ قرآن نے فرمایا کہ دنیا اتے آئے ہزاراں، یا رسول اللہ اے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اتے آئے ہزاراں آئے لکھاں سب تیرے تو تھلے، نبیاں وچوں ہو گئی آقا تیری بلے، سبحان اللہ۔ نبیاں وچوں ہو گئی آقا تیری بلے بلے، تیری بلے بلے، ساری دنیا رب ول تکدی، ساری دنیا رب نو لوئے تے رب تینو سنیرے جھلے، ساری دنیا رب ول تکدی، رب تکدے تیرے ول۔ اللہ میرے نبی کی اشارہ دیتا ہے، میرے نبی خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، میرے نبی اگر کسی پر ناراض ہے تو اللہ بھی غضبناک ہو جاتا ہے۔
جو میرے نبی فرماتے ہیں وہی اللہ قرآن میں ڈال دیتا ہے، جس سے منع فرما دے اللہ تو قرآن سے الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی، تیرے جیا سونا نبی، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، اسانوں تے ہیں اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی یہ پاک نبی بڑا عظیم ہے، اس کا گھرانہ بھی بڑا عظیم ہے، اس کے صحابہ بھی بڑے عظیم ہیں، اس کے غلام جو پاک ولی ہیں اولیاء یہ سارے بڑے عظیم ہیں اور بڑے کریم ہیں۔ میں کیا بات بتاؤں صدیق اکبر کی، پاک سیدنا صدیق اکبر کی شان دیکھیے۔ بس اب 5 منٹ کے اندر میں نے سب کچھ پیش کر دینا ہے، کیونکہ جمعے کا وقت ہو جاتا ہے، میں نے بھی 2 جگہ اسپیچ کرنا ہے، انہوں نے بھی جمعہ پڑھانے ہیں۔ بس 55 کے سب 5 منٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آپس میں پتہ نہ کتنی محبت تھی، کتنی دوستی تھی، کتنی قربت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید سردیوں کی رات کو کا مہینہ دسمبر جنوری کا آدھی رات کو صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ دکل باب کنڈا کھڑکاتے ہیں، دروازہ کھڑکاتے ہیں، حاجی شکیل صاحب، حاجی محمد صاحب سارے توجہ سے سنیے، ایمان تعالیٰ کیجیے۔ جب دروازہ کھڑکا، آج کے دور کی طرح بھائی توجہ ادھر، آج کے دور کی طرح چھوٹے چھوٹے مکان تو ہوتے نہیں تھے کہ یہ دروازہ کھڑکا یہاں آواز آ گئی، بڑے بڑے حویل ہوتے تھے، دروازہ اتنی دور ہوتا تھا، کمرے اتنی دور ہوتے تھے، کوئی ایک ایک کمرہ ہوتا تھا۔ تو جیسے دروازہ کنڈا کھڑکا، ابھی کنڈے کی آواز ختم نہیں ہوئی، صدیق اکبر نے دروازہ بھی کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے صحابی، تمام صحابہ کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، ساری دنیا سردی سے ڈر کے بستروں کے اندر مزے لے رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھڑکایا اپنے فوری کنڈا کھول دیا۔ لگتا ہے کہ تم بستر پر نہیں تھے، کمرے میں بھی نہیں تھے، تم دروازے کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضور پہچان گئے، حضور کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے صحیح پہچانا، میں یہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ تو تھا لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں محبت کا پیغام دینے کے لیے فرمایا۔ صدیق وجہ کیا ہے؟ اتنی سردی میں آدھی رات میں اوپر سے اوس پڑ رہی ہے، گویا برف باری کی طرح ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو بستر میں کیوں نہیں لیٹے؟ صدیق اکبر نے جو محبت بھرا ادب والا جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی عرصہ پہلے آپ نے تمام صحابہ کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ اچانک مجھے کسی وقت کسی ایک صحابی کی کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، اے اللہ کے نبی، اس دن سے صدیق اپنے بستر پر نہیں ہوتا بلکہ کسی دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے عرض کی آپ تو جانتے ہیں وجہ کی یہ ہے، مجھے یہ لگا کہ آپ کسی بھی وقت یہاں تشریف لا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میری قسمت جا کے آپ میرے درخت پہ آ جائیں، تو آپ جب آئیں تو صدیق سو نہ رہا ہو۔ گرمی میں بھی یہی بیٹھا رہتا ہوں کہ گرمی کی وجہ سے آپ جب بعد میں آئیں تو دروازے پر آپ کو کتنی دیر بھی رکنا نہ پڑے، اس لیے صدیق اکبر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے جو آپ سے محبت ہے، جو مجھے ادب کرنا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے۔ آپ نے جب فرما دیا تو بس پھر میرا کام ہے، غلام کا کام ہے اپنے آقا کے آنے کا انتظار کرتا رہے۔ آپ فاروق اعظم کی دیکھیے، یہ سارے کمال والے ہیں، محبت والے، ادب والے ہیں، ساری دنیا کے سارے سلوک ان صحابہ کرام کو ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک یہودی نے پوچھا جو ان کے بچپن کا دوست تھا، کہنے لگا تو محمد کا غلام بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی وضو کی پابندی، کبھی غسل کی پابندی، کبھی زکات ادا کرنے کی، کبھی نماز پڑھنے کی، کبھی قرآن پڑھنے کی، کبھی زکات دینے کی، کبھی اس کا کام کر، کبھی اس کا کام کر، یہ تو غلامی کی زندگی ہے، ذرا یہ تو بتا، یہ غلامی کی زندگی کتنی عجیب ہے، ذرا بتا۔ یہ اچھی ہے کہ جب تو آزاد تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، تو وہ آزاد زندگی تو اچھی ہوتی ہے، تو بتا وہ اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے؟ فاروق اعظم زور سے انہوں نے پہلے محمدی نعرہ لگایا، محبت رسول میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے، اے بے وقوف احمق جاہل، جب میں آزاد زندگی گزارتا تھا میرا باپ خطاب یہ 10 اونٹ دے کر بھیجا کرتا تھا،
میں سارا دن ان کو چراتا تھا، جب باپ بھی سلاتا تھا ہر روز ایک نہ ایک اونٹ کم ہوتا تھا تو میرا باپ تھا میرے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا، سب کے سامنے میری بےزتی ہوتی تھی، تو مجھ سے 10 اونٹ آزاد زندگی میں نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، 10 اونٹ تو کیا دنیا کے جتنے جانور ہیں 35 لاکھ مربع میٹر پر میری حکومت ہے، اور 35 لاکھ مربع میٹر پر دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو فاروق اعظم اس کا بھی خیال کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، آپ تجارت سے قافلہ واپس لے کر آئے تھے، مال بیچ کر آئے تھے، جیسے ہی مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ تمہارے آقا مولا نبیوں کے تاجدار کے گھر کئی دنوں سے کچھ نہیں پکا۔ سیدنا عثمان غنی کو اگرچہ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھوکے رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، میرے گھر والے بھی بھوکے رہ جائیں، پر میرے نبی علیہ السلام کو بھوک کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں کیا کچھ پڑا ہے؟ کچھ کھجوریں تھی، کچھ جو کا ستو تھا، اور کچھ تھوڑا سا جو کچھ پکا ہوا تھا، وہ فوراً اٹھایا، اپنی بھوک کو میرے نبی پاک کی بھوک پہ قربان کرتے ہوئے حضور کے در اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو جو آپ کے غلام ہے اس کو آرڈر دے دیا، وہ اعلیٰ ترین کھانا بنا رہی ہے، جب تک وہ نہیں پکتا آپ اس کو تناول فرما لیں۔ ادھر یہ پیش کر دیا، پھر گھر چلے گئے، اپنی بھوک بھول گئے، پھر گھر سے بڑے اعلیٰ ترین کھانے کو پا کے میرے نبی پاک کی خدمت میں قربان کر دیا۔ اور اب میں شان علی بیان کرنے لگا ہوں، کڈا سونا لگتا ہے بھائی نام علی دا، سبحان اللہ۔ علی کا نام یہ سے کائنات جھوم جاتی ہے، ویسے سارے صحابہ کی شان کمال ہے۔ کڈا سونا لگتا ہے بھائی نام علی دا، اچھی اچھی بولو مقام علی دا، اچھی اچھی بولو مقام علی دا۔ یہ وہ علی ہیں جن کے سسر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی پاک بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے بی بی فاطمہ الزہرا ہے، سارے کہیں سلام اللہ علیہا، جن کے بیٹے امام حسن امام حسین، یہ میرے پاک نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں کیا شان کے بیان کروں، مولا علی ان کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سلام، تمام صحابہ کو ہمارے سلوٹ ہوں۔ مولا علی جن کی میں شان کیا بیان کروں، جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہو، شہادت مسجد میں ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ اب میں شان بی بی زہرا کیا بیان کروں، کی شان دستاں بی بی زہرا دا، بول نہیں رہا، سبحان اللہ۔ کی شان دستاں بی بی زہرا دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے سونے گھر دے ویڑے وچ جبریل بھی کرن طواف آیا، کی شان دساں بی بی زہرا دا۔ اور میں کیا شان بیان کروں، تھوڑے وقت میں امام حسن حسین باقی، یہ دونوں شہزادے 3 سال عمر 4 سال عمر، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ بڑے اہم مقام میں ہم پہنچ گئے۔ اور یہی اصل بیان کرنے کا مقصد ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی آپ جائیں گے یہ امام حسن کی محفل جاری ہے، یہ شہید امام حسین کی محفل جاری ہے۔ آج آپ بھی عزت اور برکتیں ڈھونڈنے ان کے نام کے صدقے لے لیں، تو میں ان کی کیا شان بیان کروں۔ اللہ کے نبی جمعۃ المبارک کا عظیم خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی شریف ہے سامنے، گیٹ مسجد نبوی کا دروازہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بڑا اہم خطبہ چھوڑا، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ جب کھڑے ہوئے سارے صحابہ حضور کے ادب میں کھڑے ہو گئے، گویا پوری کائنات اللہ کی ساری قدرت میرے نبی کے ادب میں کھڑی ہو گئی۔ پاک نبی آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، سب نے کیا دیکھا کہ دروازے کے سامنے امام حسن 3 سال کے، امام حسین 2.5 پونے 3 سال کے، یعنی سال کے 11 مہینے کا فرق ہے، وہ 4 سال کے ہوں گے، حسن پاک 4 سال کے ہوں گے، یہ 3 سال پونے 3 سال کے ہوں گے۔ یہ ننھے ننھے شہزادے مسجد نبی کے گیٹ کے سامنے آ رہے ہیں، خرامہ خرامہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو لگا کہ یہ کہیں گر نہ جائے، اور اسی دوران ان کے پاؤں آپس میں ٹکرائے، باہیں گلے میں ڈالی ہوئی تھی، بڑا پیار تھا آپس میں، جو گر پڑے۔
اللہ کے نبی نے خطبے کی پرواہ نہیں کی، خطبہ چھوڑ دیا، فوراً آئے، ان دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور واپس آگے منبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ ایک طرف امام حسن موجود تھے، دوسری طرف امام حسین موجود تھے۔ اس وقت مسجد نبوی کس طرح رونقوں سے بھر گئی ہوگی، اور سامنے سننے والے صحابہ تھے، حسن پاک کی تعریف، حسین پاک کی تعریف کرنے والا نبیوں کا سردار ہو، سننے والے امت کے سردار صحابہ ہوں، تو جن کی تعریف ہو رہی ہو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں، تو کتنا مزہ آیا ہوگا۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سجدا شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، اے میرے صحابہ ان کی زیارت بھی کرو، یہ میرے حسن کی زیارت کرو، میرے حسین کی زیارت کرو، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا ماتھا چومتے تھے، کبھی سر مبارک چومتے تھے، کبھی لب چومتے تھے، کبھی گلا چومتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ باقی مبارک جگہوں پر چومنا تو سمجھ آتی ہے، پر گلے پر چومنا آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کے آنسو آ گئے، آنسو چھم چھم برسات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہی وہ گلا ہے جس پر یزید اور دنیا دار کمینے ان پیارے گلوں پر خنجر چلائیں گے دنیا کے لالچ میں آ کر۔ صحابہ کی بھی دھاڑیں نکل گئی۔ یہ وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں۔ مجھے آخر میں کہنے دیجئے ان کی شان بیان کرتے کرتے 1500 سال گزر گئے، زمانے بیت جا رہے ہیں، لیکن ان کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر میں دو شعر کے ساتھ میں ان کی بات کو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں کیا کہوں، میرے نبی کا یہ عظیم گھرانہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ براء البراء کا مطلب ہوتا ہے اونچوں سے اونچا، یعنی ساری اونچائیاں جہاں ختم ہوتی ہیں امام حسن حسین کے قدموں کی عزت وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ بی بی فاطمہ پاک کے قدمین شریفین کے ساتھ لگے ہوئے ذروں کی وہاں سے عزت شروع ہوتی ہے، مولا علی پاک کی عزت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو سارے بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ بولا کرو اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔